بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 3 دن تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا۔ کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت سے دور رہوں۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ صبح مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا اور رات کو چھپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں مزدوری کر کے لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں ابھی تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، میرے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی میں عشاء تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے کر آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس تھیلے میں ڈال کر لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ پھر آدھی رات کو عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر کر لایا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بھی بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت بھرپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا اور کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کے 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ اذیت نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو زیادہ پاتا۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اس نے مجھے یہ تھیلی دے دی جس میں 50 درہم ہے۔ دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ زاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کو مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی، اور اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔